السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اوکے دوستوں، آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں یہ بہت زیادہ ہارر ہے۔ دوستوں یہ میرے بھائی کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اس وقت میرا بھائی بہت زیادہ موٹا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب میرا بھائی بہت زیادہ موٹا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، تو اس نے واک شروع کی تھی۔ تو وہ واک پر میری نانی کے گھر جاتا تھا۔ اب میری نانی کا گھر کا یہ تھا کہ وہ ہمارے گھر سے 3-4 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جاتا تھا، پھر وہاں چائے پانی وغیرہ پیتا تھا اور پھر آتا تھا، یعنی 6-7 گھنٹے کا واک وہ کرتا تھا۔ تو ایک دن میرے ماموں ہمارے گھر آئے، تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو اس نے میرے بھائی سے کہا کہ چلو آپ نے ویسے بھی آنا ہے واک پہ، تو چلو ساتھ چلتے ہیں۔ شام کا ٹائم تھا، دونوں چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں چائے پانی اور کھانا وغیرہ شاید کھایا ہوگا یا نہیں، لیکن تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ وہاں سے نکلا ہوا اور گھر آنے کے لیے وہ واک پر آتا تھا نا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس طرح راستہ لیتی تھی، تو اس نے کہا کہ اس وقت اتنا آدھی رات تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی 10-10:30 بج رہے تھے رات کے۔ تو چونکہ سردی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ، سب سے پہلے میں کچھ سٹوریز میں یہ بات کہہ چکی ہوں دوستوں کہ ہمارے علاقے میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، بیکاز ہم لوگ سوات کے رہنے والے، اور سوات بہت برفیلے علاقے ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو رات کے 9 بجے اور شام کے ٹائم اتنا سنسانیت ہوتی ہے، روڈ اور گلیاں وغیرہ پارک وغیرہ سب کچھ خالی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی سردی ہوتی ہے اور اتنا لوگ جو ہے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ راستے بہت سنسان تھے جب میں آ رہا تھا، تو خیر مردوں کو اتنا جو ہے خوف نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ کوئی راستے پر نہیں تھا، میں کبھی بھاگتا، کبھی تیز جاتا، کبھی سلو جاتا، اس طرح 1-8 گھنٹے چلنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو 2 لڑکیاں تھیں جو کہ آپس میں، تو اس نے کہا کہ وہ ان کی جو آپس میں باتیں کر رہی تھی، تو وہ میرے کانوں میں اس طرح گنگن کی سی آواز آتی تھی۔ تو میں نے پیچھے دیکھا 2 لڑکیاں تھی، دونوں سفید حجاب میں تھی اور دونوں کے ریڈ کپڑے تھے، یعنی دونوں بالکل ایک جیسی تھی، دونوں کا قد بھی ایک ہی تھا۔ اور پھر مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ ایک تو پٹھانوں کا علاقہ ہے، دوسرے پٹھان جو ہے وہ دن میں اپنی عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑے، رات کو اور اس ٹائم اور اسپیشل سردیوں میں جو کہ بہت زیادہ روڈ اور راستے خالی ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ یہ دونوں اتنی آدھی رات کو، آدھی تو نہیں ہے لیکن چلو آدھی کہہ سکتے، اتنی سنسانیت یہ کہا جا رہی ہے۔ تو خیر میں نے ان کو اگنور کیا اور میں اس طرح چلتا گیا، لیکن دوستوں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ یہ لڑکیاں مجھ سے 25-26 سیکنڈ کے فاصلے پڑتی اور سارے راستے میں یہ مجھ سے 25-26 سیکنڈ کے راستے پر ہی رہی۔ اگر میں رکتا بھی، اگر یہ لوگ بھی رکتے تو یہ نہیں تھا کہ میں تھوڑا آگے نکل جاتا، نہیں، وہی 25-26 سیکنڈ کے جو فاصلہ تھا وہی تھا ہمارے بیچ۔ خیر اس نے کہا کہ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ وہ نہیں ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکیاں نہیں تھی، تو میں نے سوچا چلو ان کا گھر پہنچ چکا ہوگا تو وہ لوگ چلی گئی ہوگی۔ خیر تو تھوڑا چلنے کے بعد پھر سے ان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، دونوں ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، باتیں تو میں نہیں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک گنگناہٹ سی آتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس طرح گنگن کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پھر دیکھا، پھر وہی 25-26 سیکنڈ کے فاصلے پر تھی اور پھر آ رہی تھی میری طرف اور ہنس رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ خیر میں نے کہا خیر کئی شاید رک گئی تھی، اب پھر سے یہ لوگ جو ہے آ رہے، تو خیر میں پھر چلنے لگا، اچانک وہ پھر غائب ہو گئی۔ خیر اس بار تو میں نے کافی نوٹ کیا تھا ان کو، تو اسی طرح دوبارہ ہوا، یعنی ونس اگین پھر سے وہ پیچھے جب میں نے دیکھا تو نہیں تھے، اور تھوڑی دیر بعد پھر سے ان کی آوازیں آنی ہوئی۔ اب مجھے تھوڑا سا ان سے کچھ وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز پرسرار سی بن جاتی ہے آپ کے لیے، تو اس نے کہا میں کافی الرٹ ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ غائب ہوتے اور پھر میرے پیچھے پڑتے، پھر غائب ہوتے۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر چلنے کے بعد ریلی دوستوں وہ پھر غائب ہو گئی تیسری بار، تو وہ پھر غائب ہو گئی تھی۔ اب میں تیز میرے بھائی نے کہا کہ میں تھوڑا بھاگ کے، تھوڑا تیز چل کے، پھر تھوڑا بھاگ کے روڈ پہ آ گیا۔ اب جب میں روڈ پہ پہنچا ہوں تو دور سے میں نے دیکھا ایک کباب والے کا شاپ ہوتا تھا جو کہ کھلا تھا، لیکن وہ بھی بس بند کرنے والا تھا اور اکیلا تھا۔ تو میں تھوڑا تیز اور بھاگ کے میں اس کے طرف چلا گیا۔ تو میں نے کہا ہاں شکیل بھائی، تو کیا تم جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں۔ اب جب میں ان سے بات
باتیں کر رہا تھا خود کو ویسے ہی بہلانے کے لیے. تو میں نے دیکھا وہ 2 لڑکیاں ہمارے قریب سے گزری, تو وہ شکیل بھائی نے بھی ان کو دیکھا, تو میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا. تو پھر مجھے تھوڑا مطلب میں مطمئن ہو گیا کہ چلو کوئی جن وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ شکیل بھائی کو بھی نظر آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ شکیل بھائی اپنی راہ پر چل پڑا اور میں اپنے. اب جب میں جا رہا ہوں تو یہ لڑکیاں کافی دور چلی گئی تھی اور پھر ایک گلی کی طرف موڑی, یعنی غائب ہو گئی. خیر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, کیونکہ میں تو کچھ اور سمجھا تھا, کیونکہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں غائب ہو گئی اور پھر نمودار ہوئی اور پھر غائب اور پھر وہی صرف وہی فاصلہ, یعنی اتنی پیچھے بھی نہیں رہ جاتے اور میں اتنا آگے بھی نہیں نکل پاتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنی گلی میں انٹر ہوا, اب دوستو ہماری گلی کی باری آئی. اس پر میں نے بہت سٹوریز دی ہے, لیکن چونکہ اس وقت مجھے زیادہ چینلز وغیرہ کے بارے میں علم نہیں تھا, تو میں دوبارہ وہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی. دوستو ہماری گلی کافی وانٹیڈ ہے, اور کیونکہ وہ ایک تو اس میں بہت سارے گھر ہے اور ماشاءاللہ سب کے باہر لائٹ لگے ہوتے ہیں, لیکن وہ گلی ہے ایسی کچھ عجیب سی ہے اور بہت پتلی ہے اور بہت لمبی ہے, یعنی نہ ختم ہونے والی. ہم اسے رسی کہتے تھے اکثر. تو اس گلی کا یہ ہے کہ اس نے کہا میرے بھائی نے کہ جب میں اس گلی میں انٹر ہوا تو میں تو پہلے سے ویسے ہی تھوڑا مطلب ڈسٹرب ہوا تھا, تو مجھے کافی خوف سا محسوس ہو رہا تھا. لیکن خیر میں تیز جا رہا تھا, تیز. مردوں کا یہ کہ وہ عورتوں کی طرح اب اتنے بھی نہیں ڈرتے کہ رک جائیں. تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے احسان خطا ہو گئے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان دونوں لڑکیوں کی وہی ہنسی اور وہی آواز میرے پیچھے سے دوبارہ. جب میں نے پیچھے دیکھا وہی دونوں کی دونوں میری پیچھے آ رہی تھی. اب تو بس کچھ ہے, اب تو میں ڈر گیا تھا, تو میں بھاگتا گیا. اب جیسی میں بھاگنا میں نے شروع کیا, وہ دونوں ہنس رہی تھی, تو میں دوبارہ شکیل بھائی کے پاس چلا گیا, کیونکہ میں غلط راستے سے موڑا, یعنی اتنا میں ڈرا کہ میں نے بھاگنا شروع کیا اور غلط راستے سے موڑا. اب میں شکیل کو کہاں ڈھونڈا, کیونکہ شکیل تو چلے. میں شکیل کے اسی دکان پہ آ گئی, تو شکر ہے شکیل اتنا دور کھڑا تھا, کسی کا انتظار کر رہا تھا. میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا, شکیل مجھے گھر تک پہنچا. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم نے وہ 2 لڑکیاں دیکھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار مجھے ان سے خوف آ رہا ہے, وہ کب سے میرے پیچھے پڑی ہے. تو اس نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو, چلو میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. شکیل نے کیا غلطی کی, شکیل مجھے لے کے آیا تو اسی گلی میں. اب مجھے کہا کہ بس, تو میں نے کہا ہاں بس, کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں ڈر رہا تھا. تو یار مسئلہ تو اس گلی میں تھا, اور وہ روڈ پہ کھڑا اس گلی کے اندر مجھے جو ہے کر کے کہتا ہے کہ چلو اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, جاؤ اپنے گھر, میں یہاں سے. خیر اس نے کہا میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بھاگتے گلی اتنی لمبی تھی, میں نے پیچھے دیکھا, مجھے تو شکیل نظر ہی نہیں آ رہا تھا, شاید وہ پھر چلا گیا تھا. اب جب میں گیٹ پہ پہنچا دوستوں, میں نے نوک کیا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے نوک کیا تو قسم سے کہ جو ہمارا گیٹ ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ پہلا گھر ہے, تو اس کے ساتھ 2-3 اور گلیاں ہوتی ہے, جیسے چوک ہم کہتے ہیں نا. تو وہاں سے پھر سے ان لڑکیوں کی آواز اور وہی ایسے. تو میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ مجھے دکھے. مجھے ان کی شکلوں سے ڈر لگ گئی تھی. تو میری امی نے دروازہ کھولا اور میں ڈائریکٹ اندر آ گیا, بات ختم. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھی. دوستو آپ خود بتائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, چلو اگر وہ فرض کرے 2 لڑکیاں تھی, عام سی لڑکیاں, تو میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑی تھی, اور ان کا فاصلہ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو رہا تھا, اور ان کی وہی آواز اور وہی ہنسی آگے پیچھے کیوں نہیں ہو رہی تھی, اور وہ بار بار غائب کیوں ہوتے. اور پھر مطلب تو دوستو ایک بات کہوں, اس دن کے بعد اور ایک اور سٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی تھی, جب کہ میرا بھائی وائی فائی کے لیے اوپر چھت پہ یہی بھائی جاتا تھا. اس کے ساتھ کافی مسئلے ایسے ہوتے رہتے ہیں اب. تو ان 2 مسئلوں کے بعد اس کے ساتھ کافی مسائل کا شکار, یعنی اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے. اوکے دوستو, کہانی کافی لمبی ہو گئی ہے, اور اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ فار اپریشیٹ می. تھینک یو سو مچ.